بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان افیئرز کا نیا لیسن، اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں بیک گراؤنڈز آف پاکستان موومنٹ۔ تو لاسٹ لیسن میں ہم نے پڑھا تھا اباؤٹ دا حجاج بن یوسف، محمد بن قاسم اور راجہ داہر کے متعلق ہم نے کچھ بیسک انفارمیشن ان پہ باتیں کی تھیں۔ تو تحریک جب شروع ہوتی ہے تو اس کا اوورال وجہ کیا تھی؟ برصغیر جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کی آمد 712 میں محمد بن قاسم کی فتح سندھ سے ہوئی۔ تو یہ امپورٹنٹ ہے، اکثر ایم سی کیوز میں سے یہ آتا ہے، تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے۔ مغل بادشاہ اورنگ زیب عالمگیر کی وفات 1707۔ یہ بھی پوائنٹ یاد رکھ لیں کہ ویسے تو مغلیہ خاندان کے بعد میں حکومت چلتی رہی، لیکن اورنگ زیب ایک اچھا اور جو لیڈرشپ کوالٹیز ہوتی ہیں ایک رہنما میں وہ تھیں، تو یہ حکمران آخری طاقتور حکمران تھا۔ اس کے بعد مغلیہ خاندان کو بھی یہاں پہ زوال ہونا شروع ہوا، لیکن اس کے چند ہی سال بعد حضرت شاہ ولی اللہ کی شکل میں ایک مسلح اور مجدد منظر پر آ جانے سے برصغیر میں اسلام کے احیاء اور مسلمانوں کے استقلال کی پرزور تحریک کا آغاز ہوا۔ تو بعد میں مجدد جو حضرت شاہ ولی اللہ ہیں انہوں نے کوشش کی اپنے طور پر، اور کافی ساری جنگ و جدل بھی ہوئی، لیکن اس کے باوجود جو ایک حکمران لیول پہ جو پرابلمز تھے وہ کم نہیں ہو رہے تھے۔ سیاسی سطح پر انگریزوں نے تجارتی ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر اپنا اثر و رسوخ خوب بڑھایا۔ 1757 میں بنگال کے نواب سراج الدولہ نے انگریزوں کا راستہ روکنا چاہا، لیکن وہ اپنوں کی سازش کی وجہ سے جنگ پلاسی میں شہید ہو گئے۔ 1799 میں میسور کے حکمران ٹیپو سلطان کو بھی اپنوں کی غداری کی وجہ سے جام شہادت نوش کرنا پڑا۔ علمی محاذ پر شاہ ولی اللہ کے صاحبزادگان اور ان کی اولاد اور پھر ان کے شاگرد سرگرم عمل رہے۔ ان کے زیر اثر تحریک مجاہدین شروع ہوئی، جس کے امیر سید احمد شہید بریلوی تھے۔ تو انشاءاللہ آنے والے لیسنز میں ہم مزید جو ہے حضرت شاہ ولی اللہ کے متعلق، نواب سراج الدولہ، ٹیپو سلطان اور اورنگ زیب عالمگیر، اس کے علاوہ جو شاہ ولی اللہ کے بیٹے ہیں ان کے بھی ون بائی ون ہم آپ کو بتائیں گے، ڈیٹیل سے بتائیں گے کہ ان کا کیا رول تھا۔ تو یہ شخصیت کون ہے؟ یہ ٹیپو سلطان ہیں۔ 1831 میں سید احمد شہید اور ان کے رفیق خاص سید اسماعیل شہید بالاکوٹ میں سکھوں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ عسکری سطح پر احیاء اسلام کی آخری کوشش بھی ناکام ہو گئی۔ تربیتی میدان میں اس تحریک کے اثرات جاری رہے اور خاص طور پر بنگال میں فرائضی تحریک نمایاں ہوئی۔ فرائضی تحریک کافی مشہور ہے، امپورٹنٹ ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ فرائضی تحریک کا بنیادی مقصد مسلمانوں کو فرائض کی ادائیگی اور دعوت و تلقین تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی میں بھی مسلمانوں کے سیاسی احیاء اور استقلال کی ایک کوشش تھی۔ تو یہ فرائضی تحریک جو چلی تھی تو مسلمانوں میں جو اپنا فرض نبھانے کی اویئرنیس تھی، یا جو سید احمد شاہ ولی اللہ کے جو بیٹے تھے انہوں نے جو کوششیں کی، اس کے باوجود ان کو کوئی اتنی چونکہ اتنی اسٹرینتھ نہیں تھی، اتنا کوئی مغلیہ خاندان زوال پذیر تھے، تو لیکن انہوں نے اپنے جو فرائضی تحریک کا آغاز کیا تھا، تو اسی تحریک کی وجہ سے ہی مسلمانوں میں ایک جوش ولولہ پیدا ہوا تھا کہ وہ دوبارہ سے آزادی حاصل کریں، اور 1857 کی جنگ آزادی اسی کی
وجہ تھی ایک۔ تحریک علی گڑھ اور سید احمد خان جو مسلمانوں کے اور اسپیشلی پاکستان کی بات کی جائے تو جو بنیاد بنی تو ان میں اس بنیاد میں جو ایک قومی یکجہتی تھی، ایک بکھرے ہوئے ذہنوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا لانے کا جو عمل تھا، اس میں سر سید احمد خان کا انتہائی اہم رول ہے۔ اور سید احمد خان کو اگر ہم نہ پڑھیں یا ان کی خدمات کو ہم نہ سمجھیں تو تحریک پاکستان کو سمجھنا بھی اتنا آسان نہیں ہے۔ جنگ آزادی میں ناکامی کے ساتھ ہی برصغیر کے مسلمانوں کی تاریخ کا سیاہ ترین دور شروع ہو گیا، کیونکہ ہندوؤں نے چاپلوسیاں شروع کر دیں اور سارے کا سارا ملبہ جو ہے وہ مسلمانوں پر ڈال دیا اور خود وہ انگریزوں کے قریب ہوتے گئے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں سر سید احمد خان نے مسلمانوں کے سیاسی شعور کی عدم موجودگی کی وجہ سے جو ان کو مسائل پیش آ رہے تھے وہ سمجھ گئے، اور انہوں نے ایک اسٹریٹجی ڈیوائز کی، اور جس اسٹریٹجی کو وہ لے کے چلے وہ آج کے بھی لیڈر جو ہیں وہ اس کے تعریف کرنے کے علاوہ نہیں رہ سکتے۔ مسلمان بحیثیت قوم انگریزوں کی نفرت اور انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنے۔ ان حالات میں سر سید احمد خان نے تحریک علی گڑھ کے ذریعے قوم کی رہنمائی کا بیڑا اٹھایا۔ سر سید احمد خان کی تحریک علی گڑھ کے مقاصد درج ذیل ہیں، تو یہ بریفلی ہیں، ویسے ڈیٹیل میں پڑھیں تو ہر ایک لائن پہ ہم جو ہے ایک پورا لیسن بنتا ہے۔ حکومت اور مسلمانوں کے درمیان اعتماد بحال کرنا، تو یہ ضروری تھا کہ انگریزوں کی جو ٹارگیٹنگ ہو رہی تھی مسلمانوں پہ، اس سے بچنے کے لیے کوئی اسٹریٹجی بنائی جاتی جس سے وہ حکمرانوں کے تھوڑا سا کلوز جو ہو جاتے، تاکہ معاشی حالت کی جو خرابی ہو رہی تھی اس سے بچا جاتا۔ دوسرے نمبر پہ کیا تھا، مسلمان برصغیر کو جدید علوم اور انگریزی زبان سیکھنے کی طرف راغب کرنا۔ پہلے مسلمانوں کا یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم عربی سیکھیں، مقدس زبان ہے، ہم غیر زبان کیوں سیکھیں، غیروں کی زبان سیکھنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے، یہ غیر اسلامی ہے۔ تو سر سید احمد خان سمجھ گئے جب تک ہم اس نظام کو نہیں سمجھ سکتے، انگریز کو نہیں سمجھ سکتے، تب تک مسلمان جو ہیں وہ ذب و حالی کا شکار ہی رہیں گے۔ تیسرے نمبر پہ مسلمانوں نے برصغیر کو سیاست سے باز رکھنا، کیونکہ اس وقت ہندو سیاست میں زیادہ تیز تھے اور مسلمان امیچور تھے، کیونکہ ایجوکیشن سسٹم اتنا ویک ہو چکا تھا اور انگریزی سمجھ نہیں آتی تھی، اسٹریٹجیز کیا ہو رہی ہیں کیا نہیں ہو رہی ہیں، اوپر کیا فیصلے ہو رہے ہیں، کیسے سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو مسلمان سیاسی طور پر اگر فوراً کود پڑتے تو امیچورٹی کی وجہ سے زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو سیاست سے الگ رکھنے کا مشورہ اس لیے دیا تاکہ ان کی پراپر پرورش، ان کی ایجوکیشن امپروو کی جائے، اور لیڈرز کی جو کوالٹیز ہوتی ہیں اور وہ ساری صلاحیتیں پیدا کرنے کے بعد ان کو سیاسی عمل میں اتارا جائے۔ آپ 17 اکتوبر 1817 کو دہلی میں پیدا ہوئے، تو یہ پوائنٹ اہم ہے کویشچن MCQs کے لحاظ سے کہ سر سید احمد خان کی جو تاریخ پیدائش کا، آپ نے مسلمانوں کی تعلیمی، سیاسی اور مذہبی ترقی کے لیے عملی کام کیا۔ آپ نے اس بات کا اندازہ لگا لیا تھا کہ مسلمان تعلیم کے بغیر ترقی نہیں کر سکتے۔ 1859 میں آپ نے مراد آباد میں ایک اسکول قائم کیا۔ 1863 میں آپ نے غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام کی بنیاد رکھی، تو یہ امپورٹنٹ MCQ ہے یہاں پہ۔ سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام 1863 میں آتا ہے۔ آپ نے 1875 میں علی گڑھ میں جو اسکول قائم کیا وہ 1877 میں کالج اور 1920 میں یونیورسٹی بن گیا، تو یہ لائن بھی امپورٹنٹ ہے۔ علی گڑھ کا قیام جو ہے اور کالج میں جو کالج کی حیثیت اس کی بنی اور بعد میں یونیورسٹی، تو یہ تاریخیں اہم ہیں۔ 20ویں صدی کے شروع میں مسلمانوں کا پڑھا لکھا طبقہ اسی تعلیمی ادارے کا تعلیم یافتہ تھا۔ رسالہ اسباب بغاوت ہند بھی سر سید احمد خان کی ایک اہم سیاسی خدمت تھی۔ اس رسالہ میں آپ نے 1857 کی جنگ آزادی کے حقیقی اسباب سے انگریز حکومت کو آگاہ کیا
جنگ آزادی کے بعد سر سید احمد خان کی حیثیت سے سیاسی مسیحا سے کم نہ تھی۔ مسلمانان بر صغیر کے وجود کو قائم رکھنے کے لیے آپ آگے بڑھے اور انگریزوں کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کی۔ سر سید احمد خان سیاسی طور پر مسلمانوں کو کمزور سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے 1885 میں قائم ہونے والے انڈین نیشنل کانگریس میں مسلمانوں کو شامل ہونے سے روکا۔ انہوں نے مسلمانوں کو تعلیم کی طرف توجہ دینے کے لیے کہا تاکہ مسلمان پہلے تعلیم حاصل کریں اور پھر سیاست میں حصہ لیں۔ تو یہ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جو کانگریس ہے اس کا قیام 1885 میں آیا۔ سر سید احمد خان کے کارنامے ان کی زندگی تک محدود نہ تھے، بلکہ انہوں نے ایسی تحریک شروع کی جس نے ان کی وفات کے بعد بھی قومی خدمات کا کام جاری رکھا۔ سر سید احمد خان نے تحریک علی گڑھ کے ذریعے مسلمانوں کی ایک لڑی میں پرو دیا جس سے مسلمانوں کے جداگانہ تشخص کی تشکیل ہوئی۔ تو انشاءاللہ باقی بھی لیسن ہمارے چلتے رہیں گے۔ آج اتنا ہی، تھینک یو، اللہ حافظ۔